السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی داستان زندگی۔ بہت پرانے زمانے میں شام کے پہاڑی علاقوں میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ اللہ کو بھول کر ایک جھوٹے بت بال کی پوجا کرنے لگے تھے۔ وہ پتھر کے سامنے جھکتے، اس سے بارش مانگتے اور سمجھتے کہ یہی ان کا خدا ہے۔ گناہ عام تھے، دل سخت ہو چکے تھے اور اللہ کی نافرمانی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ ایسے اندھیرے دور میں اللہ نے ایک عظیم نبی بھیجا، حضرت الیاس علیہ السلام۔ وہ نہایت پاکیزہ، بہادر اور دلیر نبی تھے۔ اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کے پاس بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو پھر سے توحید کی روشنی دکھائیں۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام پہلی بار اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے میری قوم، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر بال کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا اور نعمتیں عطا کیں۔ لیکن قوم کے بڑے لوگ آپ کی بات سن کر سخت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، بال ہی ہمارا خدا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام انہیں محبت، دلیل اور نرمی سے سمجھایا۔ مگر وہ ضد میں آ گئے اور کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو اپنے اللہ سے بارش برسا کے دکھاؤ۔ اس زمانے میں بارش بہت کم ہو رہی تھی، لوگ قحط میں مبتلا تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بال کے کہنے سے نہیں۔ تم صرف ایک بت کے دھوکے میں ہو۔ قوم پھر بھی نہ مانی اور ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی۔ پھر اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم دیا، اے الیاس، اپنی قوم کو بتا دو کہ جب تک وہ توحید کی طرف نہیں لوٹے، زمین پر بارش نہیں ہوگی۔
حضرت الیاس علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا اور اللہ کے حکم سے زمین پر سخت قحط نازل ہو گیا۔ مہینے گزر گئے، پھر سال گزر گئے، بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا۔ دریا سوکھ گئے، کھیت جل گئے، جانور مرنے لگے، لوگ پیاس سے پریشان ہو گئے۔ تب قوم کو احساس ہوا کہ یہ قحط واقعی اللہ کی پکڑ ہے۔ وہ الیاس علیہ السلام کو تلاش کرتے رہے، مگر وہ اللہ کے حکم سے پوشیدہ ہو گئے تھے۔ اس شدید قحط کے دوران بھی حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کا پیغام دیتے رہے، مگر زیر ذہن لوگ اب بھی نہ بدلتے تھے۔ بالآخر جب ان پر بھوک اور پیاس کی شدت حد سے بڑھ گئی، قوم چیخ اٹھی اور بولی، اے الیاس علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کرو، ہم توحید پر آتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کے وعدے سنے، مگر جانتے تھے کہ وہ وعدے پورے نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ جب انہوں نے دعا کی، آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی چمکی اور بارش زوروں سے برسنے لگی۔ زمین دوبارہ زندہ ہو گئی، مگر جیسا اللہ نے فرمایا تھا، انہی لوگوں نے دوبارہ اپنے وعدے توڑ دیے اور پھر بال کی عبادت شروع کر دی۔ اب کی بار اللہ کا غضب زیادہ سخت ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوبارہ سمجھایا، مگر وہ ضد اور غرور میں گم ہی رہے۔ ایک دن انہوں نے الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی، مگر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ چونکہ قوم ہدایت قبول نہیں کر رہی تھی، اللہ نے الیاس کو حکم دیا کہ اب وہ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام پہاڑوں میں چلے گئے، وہاں عبادت کرتے رہے، اللہ سے مناجات کرتے رہے اور صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے رہے۔ اس دوران اللہ نے آپ کو ایک شاگرد اور مددگار بھی دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بعد میں نبی بنے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھایا۔
روایات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی مکمل تنہائی اور عبادت میں گزاری۔ بات روایات تک آتی ہے کہ جب آپ کے جانے کا وقت آیا، اللہ نے انہیں ایک خاص عزت کے ساتھ اٹھا لیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھایا، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہیں وفات دے کر اللہ نے مقربین میں شامل کر لیا۔ اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، مگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام انتہائی مقرب اور سچے نبی تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی ساری زندگی دو پیغامات پر کھڑی تھی: اللہ کی توحید اور جھوٹے معبودوں سے نفرت۔ ان کا صبر، ان کی بہادری، ان کا مقابلہ اور اللہ پر ان کا یقین آج بھی ہر ایمان والے کے لیے مثال ہیں۔